رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. صدق الله مولانا العظيم. ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لرب هو شافي للسقيم والشكر لمن أرحم من كل رحیم. سب تعریف اللہ پاک کے لیے ہے. وہ کریم ہے، وہ رحیم ہے، اور اسی کا فضل عظیم ہے. جل وعلا شانہ وعم نوالہ. ببرکت بسم اللہ الرحمن الرحیم. استغفر اللہ من کل ذنب استغفر اللہ من کل ذنب استغفر اللہ من کل ذنب استغفر اللہ من کل. اے خالق کل، اے رب باری، عرض یہی ہے تجھ سے ہماری. دل میں ہو تاری، لب پہ ہو جاری. استغفر اللہ من کل ذنب استغفر اللہ من کل ذنب استغفر. توبہ ہماری کیا ہے بیچاری، چاہے نہ تو یہ پھرے ماری ماری. رکھتا ہے تو ہی شرم ہماری. استغفر اللہ من کل ذنب استغفر اللہ من کل. سجدے در پہ تیرے ہم سر کو جھکائیں، در پہ تیرے ہم سر کو جھکائیں. رحمت کے تیری لے کر بلائیں. رو رو کے مولا تجھ کو منائیں. استغفر اللہ استغفر اللہ من کل ذنب استغفر اللہ من کل ذنب. سبحان اللہ. قادر علمی سب کی خطائیں پیارے نبی جی ہی بخشوائیں. ان کا وسیلہ ہم پیش لائیں. استغفر استغفر اللہ
ذنب وخطیۃ واتوب الیہ۔ حاضرین کرام، قرآن مجید کے 19ویں پارے سورۃ الشعراء کی آیت نمبر 88 اور 89 کی تلاوت کا شرف اس فقیر گناہگار نے حاصل کیا ہے۔ آج کے جمعۃ المبارک کا موضوع ہے دل کی اقسام۔ قلب، دل، اس کی قسمیں۔ قرآن مجید کی آیت شریفہ، آیات مبارکہ جو 2 تلاوت کی گئیں، بظاہر تو مختصر آیات ہیں، لیکن اپنی معنی اور مطالب اور مقاصد، مفاہیم کے اعتبار سے بہت عظیم آیات ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ عما نوالہ نے ارشاد فرمایا، یوم لا ينفع مال ولا بنون، جس دن نہ مال کام آئے گا اور نہ بیٹے، الا من اتی اللہ بقلب سلیم، مگر وہ جو اللہ کے حضور حاضر ہوا سلامت دل لے کر۔ یہ ترجمہ ہے۔ یوم، دن، اس میں کس دن کی طرف اشارہ ہے؟ یوم الدین، یوم قیامت، یوم البعث، یوم الحشر، یعنی وہ دن جو بڑا اہم دن ہے دین اسلام کے اعتبار سے، اسلامی تعلیمات کے اعتبار سے، اسلامی عقائد کے اعتبار سے۔ بنیادی عقائد میں سے، بنیادی ایمان میں سے ایک ایمان آخرت کے دن پر ایمان ہے، اسے کہتے ہیں یوم الدین۔ سورہ فاتحہ میں ہم پڑھتے رہتے ہیں مالکی یوم الدین، وہ مالک اللہ اس دن کا جو آخرت کا دن ہے، قیامت کا دن، مالکی یوم الدین۔ تو آخرت کا دن جو ہے وہ اسلامی تعلیمات اور اسلامی عقائد میں سے ایک بنیادی عقیدہ ہے، اس پر ایمان، جس کا انکار کفر ہے۔ اس دن کا احساس، اس دن کا خوف، ڈر، اس دن کی طرف توجہ، یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بار بار دلائی ہے۔ قرآن پاک میں آخرت کے حوالے سے کئی جگہ، کئی مقامات پر ذکر موجود ہے، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ لوگ اس دن کو بھول نہ جائیں، فراموش نہ کریں، یاد رکھیں۔ کیونکہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے جو چیز انسان نے دیکھی نہ ہو، اس کے بارے میں توجہ نہیں ہوتی، دلچسپی نہیں ہوتی، کیونکہ آنکھوں سے نہیں دیکھا۔ تو یوم آخرت کو بھی چونکہ آنکھوں سے نہیں دیکھا ہے، تو ایسا نہ ہو کہ اس خیال سے کہ ہم نے تو دیکھا نہیں، کوئی غافل ہو جائے تو نہیں۔ اس لیے فرمایا یوما، وہ دن، اس طرف اشارہ ہے۔ کون سا؟ یوم آخرت۔ لا ينفع، اس دن نفع نہیں دے گا،
فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ مال، انسان کی دولت، انسان کا مال دنیا میں کتنا ہی کمایا ہو، کتنا ہی جمع کیا ہو، لیکن جب تک اس مال کے تقاضے دنیا میں پورے نہ کیے ہوں، وہ مال آخرت میں فائدہ نہیں دے گا۔ بندے کو مال چھوڑ دے گا۔ بندہ اگر مال کی طرف دیکھنا بھی چاہے تو مال بندے کی طرف نہیں دیکھے گا۔ بندہ اس طرف توجہ کرنا بھی چاہے تو مال توجہ نہیں کرے گا، کیونکہ مال کی شرائط اور تقاضے بندے نے دنیا میں پورے نہیں کیے۔ یوم لا ينفع مال ولا بنون، اور نہ بیٹے فائدہ دیں گے۔ کیوں؟ مال اور بیٹے یہ دنیا میں ایک ایسی چیزیں ہیں، خاص کر بیٹوں کا ذکر کیا، بنون کے معنی بیٹے، کہ دنیا میں لوگ بیٹوں کی خواہش کرتے ہیں، بیٹا پیدا ہو، اللہ بیٹا دے دے، بیٹے کے لیے منتیں مانتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں۔ ممنوع نہیں ہے دعا، انبیاء نے بھی کی، اولیاء نے بھی کی، صحابہ نے بھی کی۔ بیٹوں کی دعا، بیٹا پیدا ہونے کی دعا بالکل بھی منع نہیں، جائز ہے، بالکل جائز ہے۔ مگر اللہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ بیٹے ہوں تو کیسے ہوں، مال ہو تو کیسا ہو۔ اگر مال اور بیٹے جو اللہ نے بخشے کسی کو، وہ دنیا میں دین اسلام کے تقاضوں کے مطابق رہے ہوں تو مال بھی فائدہ دے سکتا ہے، بیٹے بھی فائدہ دے سکتے ہیں، بیٹیاں بھی فائدہ دے سکتی ہیں، جب شرط پوری ہو، تقاضے پورے ہوں۔ اگر تقاضے پورے نہ ہوں تو نہ مال کام آ سکتا ہے نہ بیٹے۔ اب مثال کے طور پر کافر، مشرک، ان کے پاس بھی مال ہوتا ہے، ان کے پاس بھی اولادیں ہیں، بیٹے ہیں، بیٹیاں بھی ہیں، ہے نا؟ کافر تھے، مشرکین تھے، ان کے پاس کئی کئی اولادیں تھیں۔ ان کو فخر ہوتا تھا اپنے مال پر۔ فخر کیا؟ غرور۔ فخر نہیں کہنا چاہیے، غرور کہنا چاہیے، مغروری، جو کہ مذموم ہے۔ اسلام میں غرور کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے۔ غرور کا معنی تکبر۔ تکبر کیوں تو اللہ تعالیٰ نے رتی برابر بھی جائز نہیں رکھا انسان کے لیے، بندے کے لیے، کہ تکبر ممنوع ہے، ذرہ برابر اللہ کو پسند نہیں ہے۔ حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی بندے کے دل میں رائی کے دانے برابر بھی تکبر ہوا تو وہ جنت میں داخل نہ ہوگا، یعنی ذرہ برابر۔ غرور کا تو نہ مال کا غرور، نہ اولاد کا غرور، نہ سلطنت کا غرور، نہ حکومت کا غرور، نہ سیاست کا غرور، نہ شہرت کا غرور، کسی چیز کا غرور اللہ کو پسند نہیں۔ تو کفار اور مشرکین کا مائنڈ سیٹ، ان کا سوچ، ان کی یہ تھی کہ ہم تو مالدار ہیں، ہم تو بیٹوں والے ہیں، ہمارے تو بیٹے دیکھو کتنے وارث ہیں ہمارے۔ اس کی نفی فرما دی اللہ نے، اور قرآن میں اس کا فیصلہ کر دیا کہ کافروں، مشرکوں کا مال، ان کی اولاد آخرت میں کام نہیں آئے گی۔ کتنا ہی نیک کام کیا ہو کافر نے، آخرت میں فائدہ نہیں دے گا، دنیا میں دے دے گا
کہ دنیا میں اس کو اور دولت مل جائے، اور مال مل جائے، بدلہ مل جائے اس کام کا جو اس نے نیکی کے حوالے سے کر لیا، فلاح کے حوالے سے کر لیا، انسانیت کے حوالے سے کر لیا، یہ سب ٹھیک ہے، مگر میدان حشر میں روز قیامت کافروں کا مال، کافروں کی اولاد ان کے کام نہیں آئے گی۔ اگر کام آ سکتی ہے تو مومنین کی اولاد کام آ سکتی ہے، مومنین کا مال کام آ سکتا ہے۔ کیوں؟ کہ اگر مومنین نے، ایمان والوں نے اپنے مال کو جو اللہ نے انہیں دیا یہ سوچا کہ یہ اللہ کا دیا ہوا ہے، میرا ذاتی نہیں ہے، اللہ کا بخشا ہوا ہے، یہ سوچ، یہ نظریہ تو درست، پھر فائدہ ہے، نفع ہے۔ اگر اولاد جو اللہ نے انہیں دی اس نے سوچا یہ اللہ کی امانت ہے، میری نہیں، یہ بیٹا، یہ بیٹی، یہ میری ملکیت نہیں ہے، یہ اللہ کی دی ہوئی امانت ہے جو میرے پاس ہے، اب اس نے مال کو بھی اللہ کی راہ میں خرچ کیا اور بیٹوں بیٹیوں کو بھی اللہ کی راہ میں لگایا، اللہ کی طرف توجہ دلائی، ان کی تعلیم، ان کی تربیت، ان کی نشو و نما اس طرح کی کہ وہ اللہ کی طرف متوجہ رہیں، تو پھر ایسا مال اور ایسی اولاد یہ روز قیامت بھی ان کو فائدہ دے سکتی ہے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے کہ جو لوگ صالح، نیک دنیا میں گزرے، دنیا میں فوت ہو گئے، ان کی اولادیں اگر ایمان پر ہیں تو اعمال میں اگر ان کے برابر نہ صحیح، مگر اللہ تبارک و تعالی قادر و قدیر ہے کہ ان کی اولاد کو محض ایمان کی بنا پر عمل کی کمی کو دیکھ کر بھی ان کے نیک اولاد، نیک ماں باپ کے ساتھ ملا دے گا، ان کی طرح کر دے گا، ان کی صف میں شامل کر دے گا۔ کیا سمجھے آپ؟ مثلا ماں باپ نیک ہیں، نیک گزرے، نیکی پر دنیا سے گئے، اب اولاد ہے تو مسلمان، لیکن ان کے اعمال ماں باپ کی طرح نہیں ہیں، ماں باپ کے برابر نہیں ہیں، کم ہیں نیکیوں میں، تو اللہ نے فرمایا کہ ان کا صلہ ماں باپ کی وجہ سے ہم ان کی اولاد کو یہ دے دیں گے کہ ان کی اولاد کو ماں باپ کے ساتھ کھڑا کر دیں گے۔ سبحان اللہ، ہے نا بڑی بات؟ یہ بھی تو فائدہ ہے، نفع ہے کہ اگرچہ اعمال ماں باپ کے برابر نہیں، مگر اللہ نے فرمایا ماں باپ کے ساتھ ان کو رکھیں گے، ملائیں گے ان کو ماں باپ سے، چونکہ ایمان تھا۔ خدا نہ خواستہ اگر ایمان ہی نہیں ہے تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہے، اس لیے کہ ایمان کے بغیر، ابھی میں نے عرض کیا، ایمان کے بغیر نہ مال فائدے کا ہے، نہ بیٹے فائدے کے، نہ بیٹیاں فائدے کی، نہ مال نہ اولاد، وہاں نفع نہیں دے گی۔ تو نفع اس لیے نہیں دے گی کہ ایمان نہ ہو تو، اور ایمان ہے تو نفع دے سکتی ہے۔ اس لیے فرمایا یوم لا ينفع مال ولا بنون، اس دن جس دن نہ مال کام آئے گا نہ بیٹے، فرمایا ہے نا، کیونکہ خاص کر بیٹوں کا ذکر کیوں فرمایا اللہ نے؟ کہ بیٹوں کے لیے بندہ دعائیں مانگتا ہے، اولاد نرینہ، یا اللہ اولاد نرینہ عطا فرما جس سے ہمارا نام چلے، ہمارا خاندان چلے، ہمارے وارث ہوں، ہے نا، دعا کرتا ہے۔ تو اللہ نے اس دعا سے منع تو نہیں کیا، لیکن یہ فرما دیا کہ دیکھو اگر بیٹے ہیں
تو پھر تمہیں بیٹوں کو ایسا راستہ بھی دکھانا ہوگا کہ جس راستے پر چل کر ان کی خیر ہو جائے، اللہ تعالیٰ ان پر مہربان ہو جائے، اللہ ان سے راضی ہو، تو فائدہ ہے نا؟ ورنہ کیا فائدہ ہے؟ یوم لا ينفع مال ولا بنون، ایک حدیث پاک ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے کہ بندے کے فوت ہونے کے بعد اس کے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں، ڈسکنیکٹ. ظاہر ہے بندہ چلا گیا دنیا سے، اب نہ وہ نماز پڑھے گا، نہ روزہ رکھے گا، نہ عمرہ کرے گا، نہ حج کرے گا، نہ قرآن پڑھے گا، اب وہ مکلف نہیں رہا نا. مگر حدیث پاک میں حضور نے فرمایا کہ 3 چیزیں اس کے لیے نفع بخش رہیں گی، جاری رہیں گی اس کے حق میں. ویسے اعمال منقطع ہو جائیں گے، 3 چیزیں اس کو فائدہ پہنچاتی رہیں گی. فرمایا ایک صدقہ جاریہ جو اس نے دنیا میں کیا، کوئی ایسا کام جس کا فیض دنیا میں جاری رہے، جس کا فائدہ دنیا میں جاری رہے اور اس کا ثواب اس کو پہنچتا رہے، وہ اس کو فائدہ دے گا. دوسرے علم جس سے لوگ نفع حاصل کرتے رہیں، اس کا علم یا اس کا مال جس سے لوگ فائدہ حاصل کرتے رہیں، یہ اس کو نفع دے گا. اور ایک بڑی اہم بات فرمائی، تیسری فرمایا اس کی نیک اولاد جو اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتی رہے، اس کے لیے ثواب کا کام کرتی رہے. فرمایا یہ اس کو فائدہ پہنچاتے رہیں گے. دیکھا آپ نے حدیث شریفہ ہے، پکی حدیث، کہ مرنے کے بعد سارے اعمال منقطع ہو جائیں گے، 3 چیزیں فائدہ دیتی رہیں گی قیامت تک. اور قیامت میں بھی کہ صدقہ جاریہ اگر اس نے کیا تو فائدہ دیتا رہے گا اس کو، جو اس نے کام کیا ایسا خیر کا. پل بنا، چاہ بنا، مسجد و تالاب بنا، خیر اگر چاہتا ہے خیر کے اسباب بنا. یہ شعر ہے کسی کا. پل بنا، چاہ بنا یعنی کنواں پانی کا، مسجد بنا، تالاب بنا، خیر اگر چاہتا ہے خیر کے اسباب بنا. کہ خیر بھی تبھی ملے گی نا، اس کے اسباب اگر تو نے کوئی بنائے ہوں گے دنیا میں. خالی خیر 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 کہتے رہنا زبانی یہ الگ ہے، لیکن خیر کا کام کرنا یہ اہم ہے. تو صدقہ جاریہ میں ایسے کام آ گئے جس کا فیض پہنچتا رہے. اور علم اور مال یہ فائدہ دیتا رہے گا اگر تم نے اس کو اللہ کی راہ میں لگایا، مال کو، اور علم لوگوں کو پہنچایا. اچھا علم، بہترین علم، وہ نفع دیتا رہے گا تمہیں. اور نیک اولاد، یہ بڑی اہم بات ہے. تو اولاد جو ہے وہ اگر الحمدللہ نیک ہو، خاص کر بیٹے ہیں، کیونکہ لوگ ان کی تمنا کرتے ہیں، بیٹوں کی خواہش کرتے ہیں. جیسے میں نے کہا کہ مشرکین غرور کرتے تھے اپنے بیٹوں پر، اپنے مال پر، تو اللہ نے فرما دیا یہ تمہارا مال، یہ تمہاری اولاد اس دن کام نہیں آئے گی، تمہیں کوئی نفع نہیں پہنچا سکتی. دیکھیے نا، اگر باپ بڑے عظیم مرتبہ پر فائز ہو، جیسے نبی سے بڑا مرتبہ کس کا ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام کی مثال موجود ہے، حضرت لوط علیہ السلام کی مثال موجود ہے. نبی، پیغمبر، رسول.
لیکن اگر اولاد میں سے کوئی ایمان پر نہ ہوئی تو پھر وہ نبی بھی اس کے کام نہیں آئے گا. اگرچہ باپ نبی ہے، باپ رسول ہے، مگر بیٹا مسلمان نہیں ہے، بیٹا مومن نہیں. تو نوح علیہ السلام کا تو مثال موجود ہے نا، کہ نوح علیہ السلام کا بیٹا اسلام پر نہیں آیا، راہ پر، راستے پر نہیں آیا، تو اس کو کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا. تو یہ فائدہ تب پہنچتا ہے جب دونوں طرف ایمان موجود ہو، ادھر بھی ایمان ہو، ادھر بھی ایمان ہو. تو ایمان کی وجہ سے مال بھی فائدہ پہنچاتا ہے، اور ایمان کی وجہ سے اولاد بھی فائدہ پہنچا سکتی ہے. اب اگلا جو مرحلہ ہے، اگلی آیت شریفہ، وہ کیا ہے؟ پہلی تو یہی ہو گئی، یوم لا ینفع مال ولا بنون، جس دن کام نہ آئے گا مال اور بیٹے، الا من اتى اللہ بقلب سلیم. یہ ہے ہمارا موضوع آج کا جمعے کا، جو میں نے عرض کیا. دل، قلب ہے نا، عربی زبان میں قلب. یہ قلب کے لیے اللہ نے فرمایا کہ سوائے اس کے، یعنی وہ چیز نفع والی ہوگی، وہ بندہ نفع والا ہوگا، وہ بندہ فائدے والا ہوگا جو اللہ کے پاس سلامت دل لے کر آیا ہو. دل کی سلامتی، قلب سلیم. دل کی 3 اقسام حدیث پاک میں بیان کی گئی ہیں: قلب منیب، قلب شہید، اور قلب سلیم. قلب منیب وہ جو اللہ کی طرف رجوع والا ہو، لگا رہے اللہ کی طرف، لگا رہے، بھاگے نہیں. بھاگنے والوں کو پسند نہیں کیا جاتا ہے علماء میں، صوفیاء میں. بھاگنا کیا ہوتا ہے؟ آ گئے، غائب ہو گئے، کہاں گئے پتہ نہیں. تو یہ استقامت نہیں ہے. استقامت کی قدر ہے اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کی طرف لگے رہنا، وہ قلب منیب ہے. رجوع الی اللہ، ایسا دل. قلب شہید وہ دل کہ جو اللہ تعالی کی عبادت پر گواہ رہے، اطاعت میں مصروف رہے، اللہ کی فرما برداری میں جڑا رہے، قلب شہید ہے. اور اللہ کی محبت میں غرق ہو. اور قلب سلیم، اس کے بارے میں صحابہ کرام نے فرمایا کہ ایسا دل جو کفر سے، شرک سے، نفاق سے پاک ہو اور ایمان سے بھرا ہوا ہو، وہ قلب سلیم ہے. قلب سلیم. سلیم کا لغوی معنی جو ہے، لغت کے اعتبار سے، وہ ہے مارگزیدہ. صوفیہ نے فرمایا مارگزیدہ کا مطلب سانپ کا ڈسا ہوا. صوفیہ نے اس لیے اس کی تشریح کی قلب سلیم کی مارگزیدہ سے، سانپ کے ڈسے ہوئے سے، کہ سانپ جس کو ڈس لے وہ مچلتا ہے، تڑپتا ہے، زہر کی تاثیر کی وجہ سے، زہر کے اثرات کی وجہ سے مچلتا رہتا ہے. فرمایا قلب سلیم والا اللہ کی یاد میں مچلتا ہے، وہ اللہ کی یاد میں بے چین رہتا ہے، اللہ کی یاد میں، اللہ کی یاد میں بے قرار رہتا ہے. تو اس کو اس سے تشبیہ دی سانپ کے ڈسے ہوئے سے. تو قلب سلیم، اللہ نے کیا فرمایا؟ الا من اتى اللہ بقلب سلیم، سوائے اس کے جو اس دن اللہ کی بارگاہ میں آیا ایسا دل لے کر کہ جو قلب سلیم دل ہے. سلیم دل لے کر آیا، سلامتی والا دل، نہ اس میں کفر ہے، نہ اس میں شرک ہے، نہ اس میں نفاق ہے، ایمان سے بھرپور، خالص ایمان، توحید والا، رسالت والا. ایسا دل کہ جس دل سے اللہ راضی اور وہ اللہ سے راضی.
اب یہ جو دل کی 3 اقسام حدیث پاک کی روشنی میں نے بیان کی، قلب شہید، قلب منیب اور قلب سلیم، میرے جد امجد حضرت علامہ الحافظ الشاہ محمد غلام رسول قادری رحمۃ اللہ علیہ نے اشعار لکھے کتاب دل کے حوالے سے، پڑھے بھی پڑھائے بھی، جس کے اندر یہ ظاہر ہوتا ہے کہ دل انسان کا کیا ہے اور کیسا ہونا چاہیے اور اس کی اہمیت کیا ہے۔ نہ کوئی چھینے نہ کوئی پھاڑے، ہے ایسی یارو کتاب دل کی۔ کاغذ کی کتاب کو تو کوئی پھاڑ دے گا، پھاڑ سکتا ہے، جلا سکتا ہے، سب کچھ ہو سکتا ہے، گم کر سکتا ہے، چھین سکتا ہے، پھاڑ سکتا ہے، جلا سکتا ہے، ممکن ہے۔ دل کی کتاب کو کیا کرے گا کوئی؟ دل کی کتاب کو نقصان نہیں پہنچا سکتا کوئی، اگر دل مضبوط ہے۔ نہ کوئی چھینے نہ کوئی پھاڑے، اے ایسی یارو کتاب دل کی، جو چاہو علم مظاہر حق، تو کھولو یارو کتاب دل کی۔ مظاہر حق کا علم چاہتے ہو، اللہ کے مظاہر کہاں کہاں نظر آ رہے ہیں، مظہر الہی، تو فرمایا پھر دل کی کتاب کھولو۔ جو غیر حق سے بچائے دل کو، جو ذات حق سے لگائے دل کو، بیان کیا شان کر سکیں ہم پھر ایسے عزت مآب دل کی۔ جو غیر حق سے بچائے، جو ذات حق سے لگائے دل کو، تو پھر ایسے کی شان کیا بیان کرے، کتنی عظیم شان ہے اس کی۔ یہ دل ہے قلب سلیم یارو، یہ دل ہے قلب منیب یارو، یہ دل ہے قلب شہید یارو، یہ معرفت ہے جناب دل کی۔ قلب سلیم کا ذکر ہے نا قرآن میں، تو میرے جد امجد نے یہاں پر یہ ذکر فرمایا، یہ دل جو ہے قلب سلیم ہے، مومن کا دل، اس کو قلب سلیم رہنا چاہیے، قلب سلیم رہتے ہوئے جینا چاہیے اور قلب سلیم رہتے ہوئے مرنا چاہیے۔ زندگی ہو تو قلب سلیم کے ساتھ ہو، اور موت ہو تو قلب سلیم کے ساتھ ہو، اور حشر کا میدان ہو تو قلب سلیم کے ساتھ ہو، تب فائدہ ہے، ورنہ کیا فائدہ ہے۔ ایک حدیث پاک ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، انسان کے جسم میں گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، ٹکڑا ہے جسم کے اندر، اگر وہ صحیح رہتا ہے تو سارا جسم صحیح رہتا ہے، اور اگر وہ خراب ہو جائے تو پورا جسم خراب ہو جائے۔ فرمایا وہ قلب ہے، الا وہی القلب، فرمایا وہ قلب ہے، وہ دل ہے۔ یعنی کہ دل کا جو ایک مرتبہ ہے نا، وہ بہت شاندار مرتبہ ہے انسانی جسم کے اندر۔ آپ دیکھیں، دماغ خراب ہو جائے انسان پھر بھی زندہ رہ سکتا ہے، دماغ بند ہو جائے پھر بھی انسان زندہ رہ سکتا ہے، لیکن دل خراب ہو جائے زندہ رہنا مشکل، دل بند ہو جائے انسان گیا۔ تو دل کو اللہ تعالیٰ نے انسان کی چابی بنائی ہوئی جسم کی، کہ اس کو صحیح رکھو، اس کو صاف رکھو، اس کو پاک رکھو۔ دل کو صاف رکھنا، پاک رکھنا ہے نا، نفاق سے، غیبت سے اور گناہ سے، فلاں فلاں سے، رذائل سے۔ 2 اصطلاحات ہیں دین اسلام کی تعلیمات میں، ایک ہے فضائل، ایک ہے رذائل۔ فضائل کے اندر فقر، صبر، شکر، قناعت، تسلیم و رضا، یہ فضائل ہے، اور رذائل کے اندر حسد، بغض، کینہ، غیبت، یہ سب رذائل ہے۔ تو رذائل کو چھوڑ کر فضائل کو اختیار کرنا، یہ قلب سلیم کی نشانی ہے، یہ قلب سلیم ہے۔ اور اسی کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ اِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سلیم۔ اب
اب آیات جو دو میں نے پڑھی وہ کیا ہے ذہن میں رکھیں. سورۃ الشورى 19واں پارہ آیت نمبر 88 اور 89. 88 میں کیا فرمایا؟ یوم لا ینفع مال ولا بنون. اس دن کوئی مال اور بیٹے فائدہ نہیں پہنچائیں گے، یہ فرمایا. واضح واضح اعلان ہے، واضح صاف، فائدہ نہیں پہنچائیں گے. اب میں نے بتا دیا کہ فائدہ پہنچائیں گے تو کس طرح پہنچائیں گے، ورنہ نہیں. الا من اتی اللہ بقلب سلیم. فرمایا کہ ہاں سوائے اس کے کہ جو قلب سلیم لے کر اللہ کے پاس آئے گا تو فائدہ ہوگا اسے. اللہ اور کسی دل کو قبول نہیں کرتا ہے. ایسے دل کو جو کافر کا ہو، مشرک کا ہو، اس کا کوئی فائدہ نہیں اللہ کے پاس. منافق کے دل کی، حالانکہ دل تو سب کے اندر ہے نا. سینے کے اندر کیا ہوتا ہے؟ دل. سینہ الگ چیز ہے اور دل الگ چیز ہے. ہم لوگ بعض اوقات سینے سے سینہ تو ملاتے ہیں، گلے ملتے ہیں نا تو سینہ ملتا ہے نا، اور دل تو اندر ہے. سینہ بھی تب کام آئے گا جب دل سے ملا جائے. میرے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ حضرت مولانا صاحبزادہ علم الدین قادری رحمۃ اللہ علیہ کا ایک کلام ہے، اس کا پہلا شعر ہے بطلہ. کیا ہے؟ سینے سے ملتا ہے سینہ، سینے سے ملتا ہے سینہ، دل سے دل ملتا نہیں. یہ سینے سے سینہ تو ملانے کے لیے سب تیار ہے. بھائی دل کو دل سے ملاؤ نا. جب تک دل نہ ہو، دل کی تو قدر ہے اللہ کے پاس. زبان کی قدر وہ نہیں ہے جو دل کی ہے. دیکھ لو منافقین، سورۃ المنافقون قرآن میں آ گئی ہے. منافقین کا ذکر قرآن میں ہے. کلمہ بھی پڑھنے والے اور نماز بھی پڑھنے والے، روزے بھی رکھنے والے، مگر منافق. تو اللہ نے فرمایا ان کا یہ نماز، ان کا یہ روزہ، ان کا یہ عبادت کچھ کام نہیں آئے گی، کیونکہ ان کا دل اسلام والا نہیں ہے. دل سے تو یہ کافر ہے، بدبخت. تو کیا فائدہ؟ تو اللہ کو تو دل کی قدر ہے، اللہ کی نظر دل پر ہوتی ہے. تو حدیث پاک میں حضور نے فرمایا کہ انسان کے جسم کے اندر یہ گوشت کا جو لوتھڑا ہے نا، یہ صحیح رہے تو پورا جسم صحیح ہے، اور یہ خراب ہو جائے تو پورا جسم خراب ہے. تو میرے والد نے یہ شعر میں فرمایا، دل سینے سے ملتا ہے سینہ، دل سے دل ملتا نہیں. آب و گل کیسے ملے جب جزو گل ملتا نہیں؟ پانی اور مٹی کیسے ملے گی؟ جب یہ جو مٹی کا ایک ٹکڑا ہے انسان کے جسم کے اندر، جسم مٹی سے بنا ہے نا، خاک سے، وہ جو ٹکڑا ہے دل کا، جب وہ نہیں مل رہا دل سے دل تو پھر کیا فائدہ ہے؟ چنانچہ غلام فیض قلندری سے ہوا ہے جب فیض یاب یارو، کمال شفقت سے حضرت پیر نے پڑھائی کتاب دل کی. اب دل پر بات ہو رہی نا تو مجھے 2-3 شعر اور یاد آ رہے ہیں، اجازت دو کہ پڑھ لوں سمجھنے کے اعتبار سے. میں نے اپنے جد امجد کے اشعار پڑھے، میں نے والد کے شعر پڑھا. اب میرے خاندان کے صوفی بزرگ گزرے ہیں جنہوں نے بتائی ہیں کہ دل کی قسمیں کیسی ہیں. موضوع ہمارا یہی ہے نا، دل کی اقسام، کائنڈز آف ہارٹ، دل کی قسمیں. یعنی دل کو ایک طرح کا مت سمجھنا، دل کئی طرح کے ہیں. حضرت صوفی صاحب عبد الغنی رحمۃ اللہ علیہ، میرے والد کے نانا، عظیم صوفی بزرگ گزرے ہیں. وہ فرماتے ہیں دل کو تو اے یار کیا جانا ہے دل، ایک دل قطرہ ہے ایک دریا ہے دل. کہ 2 دل تو یہ ہو گئے، ایک کی مثال قطرہ، پانی کا قطرہ، اور ایک کی مثال دریا. دل دریا سمندر ڈونگے ہیں، کون دلا دیا جانے ہو. دل کو تو اے یار کیا جانا ہے دل، ایک دل قطرہ ہے ایک دریا ہے دل. ایک کا ہے رخ جہنم کی طرف، ایک جنت کی طرف جاتا ہے دل. ایک مقدر، ایک بالکل پاک و صاف. مقدر یعنی گندا. ایک مقدر، ایک بالکل پاک و صاف، ایک توا اور ایک آئینہ ہے دل. ایک ایسا ہے کہ سیاہ توا روٹی پکانے والا، اور ایک آئینہ ہے دل کہ جس میں اللہ نظر آ جائے، معرفت بھری ہوئی ہو.
قلب سلیم، ایک توا اور ایک آئینہ ہے دل، ایک میں خوف، ایک میں خوف خدا. کیا اچھا تصور پیش کیا ہے. ایک میں خالی خوف ہے، اس کا خوف، اس کا خوف، اس کا خوف، اس کا خوف، تیرا خوف، میرا خوف، یعنی دنیا کا خوف بھرا ہوا ہے. اور ایک میں کیا ہے؟ خوف خدا. دونوں میں بڑا فرق ہو گیا نا. ایک میں خوف، ایک میں خوف خدا. ایک خار اور ایک گلدستہ ہے دل. ایک کانٹا ہے، ایک گلدستہ ہے. اشعار تو کئی ہیں مگر وقت نہیں ہے. اب آخری شعر کیا ہے؟ فرمایا دل کئی قسموں کے ہیں سائیں غنی رحمت اللہ علیہ. دل کئی قسموں کے ہیں سائیں غنی، پر تو اپنا دیکھ لے کیسا ہے دل. یعنی دل تو کئی قسموں کے ہیں مگر بات جب ہے کہ جب تو اپنے دل کی طرف توجہ کر. تیرا دل کون سا ہے؟ تیرے سینے میں کون سا دل دھڑک رہا ہے؟ اس کی طرف توجہ کر، وہ دیکھ لے تو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو آج ہم نے قرآن مجید کی آیت شریفہ سنی، اللہ تعالیٰ اس پر ہم کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. صلی اللہ تعالیٰ علی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین.